چنگیز خان نے آدھی دنیا فتح کیسے کی؟ یہ بڑی ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ اس کے لیے اس نے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ پہلا فارمولہ حرکت یعنی سپیڈ تھی۔ چنگیز خان کے لشکر کی سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں پہنچنے میں دوسری فوجوں کو مہینہ لگتا تھا۔ اس سپیڈ کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر شفٹ کر دیا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے ہوتے تھے۔ دوران سفر جب اس کا سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا، اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیتا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتا اور دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ چنانچہ چنگیز خان کا لشکر بغیر رک کے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ دوسرا فارمولہ ٹیکنیک تھا۔ تاتاری دنیا کے پہلے لوگ تھے جو دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ تکنیک نہیں تھی۔ چنانچہ چنگیز خان نے وار ٹیکنالوجی میں سپیڈ اور تکنیک کا اضافہ کیا۔ اس سے قبل جنگ میں جسمانی قوت کو تکنیک اور سپیڈ سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ چنگیز خان کو پوری زندگی میں صرف ایک شخص نے ٹف ٹائم دیا تھا۔ یہ شخص ترکستان کا حکمران علاء الدین خوارزم شاہ تھا۔ چنگیز خان شمالی چین فتح کرنے کے بعد 1215 میں ترکستان کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک خوارزم اس کے جنگی فارمولوں کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے شمالی چین سے لے کر سمرقند تک تمام راستے کے تمام شہروں اور بستیوں کے تمام گھوڑے خرید لیے۔ چنانچہ جب تاتاری چین سے نکلے تو وہ گھوڑوں کی شدید کمی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں تاریخ میں پہلی بار ہارس ٹریڈنگ کی اصطلاح عام ہوئی۔ جی ہاں، خوارزم شاہ دنیا کا پہلا حکمران تھا جس نے دشمن کو شکست دینے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کی تکنیک استعمال کی تھی۔ ہارس ٹریڈنگ گندی سیاست کا ایک گندا کھیل ہوتا ہے جس میں ایک سیاسی پارٹی اقتدار کے حصول کے لیے دوسری پارٹی کے ارکان اسمبلی کی وفاداریاں خریدتی ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کے لیے رقم کا بندوبست عام طور پر 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، پارٹی یا حکومت سرکاری خزانے سے ارکان کو ڈائریکٹ رقم دے دیتی ہے۔ نمبر 2، ارکان کو خریدنے کے لیے تاجروں اور انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ کاروں کی مدد لی جاتی ہے اور یہ لوگ رقم ادا کرتے ہیں اور بعد ازاں حکومت سے مراعات لے کر اپنا نقصان پورا کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، ارکان کو پرمٹ، ٹھیکے اور لیز پر زمینیں دی جاتی ہیں۔ بہرحال اس کام کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، یہ بات طے ہے جس ملک میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں اخلاقیات، سیاست اور جمہوریت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور پورا معاشرہ بعد ازاں کرپشن، لوٹ کھسوٹ اور بے ایمانی کا گڑھ بن جاتا ہے۔